الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یقیناً تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں جس سے ہم مدد مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، برے اعمال کے شر سے۔ یقیناً جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور سب سے بری بات دین کے اندر ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور بدعت یقیناً گمراہی ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اللہ کا کام کرے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے۔ یہ چند مخصوص لوگوں کی یا ایک مخصوص طبقے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے۔ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ نے کس انداز کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دی، آپ کس قدر اشتیاق کے ساتھ، کس قدر حرص کے ساتھ، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اور
آپ کس قدر حریص تھے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ یقیناً جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے اپنا فریضہ نبوت کا اور رسالت کا پورا کیا، لوگوں کو دن رات دین کی دعوت دی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا سردار بنایا، آپ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ یقیناً آپ ہمارے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، یہ اللہ کے سب سے بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، نعمت ہدایت، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے۔ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہمارے یار دوست اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ زندگی میں سب سے جو بے لوث رشتہ سمجھا جاتا ہے وہ انسان کے والدین کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن والدین اتنے خیر خواہ ہونا ان کا ممکن ہی نہیں کہ جتنا اللہ اور اس کا رسول ہمارا خیر خواہ ہے، جو ہم کو آگ سے بچا کے جنت کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے جو ان میں سے ایک پیغمبر کھڑا کیا ہے، جو پیغمبر ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ زندگی میں انسان کے ساتھ بہت سارے خوددار لوگ وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے احسانات یاد رکھتے ہیں، اور وقت آنے پہ وہ احسان چکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے احسان مند ہیں۔ ماں باپ کی خدمت لوگ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، ہمیں پالا ہے، ہماری تربیت کی ہے، ہمیں ہر چیز مہیا کی ہے۔ سب سے بڑی ذات جو احسان کرنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا رسول ہے، جو ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اور آپ کی ہرس کتنی تھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہارے اندر سے ایک رسول ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے یہ اس کے لیے بڑی مشقت والی ہے۔ حریص علیکم، اور یہ بہت زیادہ حریص ہے تمہارے اوپر، طمع ہے، اس کو لالچ ہے کہ تم لوگ کہیں دوزخ میں نہ چلے جاؤ۔ اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے، مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے مومنین کے اوپر۔ جس قدر شفیق ہمارے ساتھ، جس قدر مخلص ہمارے ساتھ، جس قدر مہربان، جس قدر رحم کرنے والی ذات، جس قدر محبت کرنے والی ذات اور جس قدر فکر کرنے والی ذات ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ بتلائیں ہمارے معاشرے میں کتنے ماں باپ ہیں جو نمازوں میں آدھی آدھی رات کھڑے ہو کے اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ یقیناً ماں باپ اس وجہ سے روتے ہیں کہ اس کا کاروبار چلے، یہ تو دعا کریں گے کہ اس کی نوکری اچھی ہو، اس کے پاس پیسہ اچھا ہو۔ کتنے ماں باپ ہیں، سب سے مخلص رشتہ ہم جس کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات پہ رو رہے ہوں کہ اللہ اس کو دین کی طرف لے آ اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، آپ نے صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، آپ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ نوح علیہ السلام نے جہاں پہ اللہ کو کہا اللہ انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، دعوت دی ہے لیکن تو معاف کرنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں پہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اگر تو ان کو
عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تو یقیناً معاف کرنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، آپ نے کہا اللہم امتی اللہم امتی، کہ اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ فاسأل، اور آپ فصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سوال کرو، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، آپ محمد سے پوچھو جا کے کہ ما یبکی کا، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ جبریل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ نے بتایا میری امت، ہم نے کہا جبریل پیغمبر کو یہ بات کہہ دو جا کے کہ انا سنرضیک عن امتک ولا نسوک، ہم تمہیں تیری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اے پیغمبر ہم تمہیں راضی کریں گے تمہاری امت کے بارے میں، ولا نسوک، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں نے بہت سارے انبیاء دیکھے، اللہ نے مجھے دکھائے کتنے انبیاء تھے جن کے ساتھ 10 لوگ تھے جو جنت میں جائیں گے، ساری زندگی جنہوں نے دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور کئی انبیاء تو ایسے جن کے ساتھ ایک بندہ جن کے ساتھ صرف، کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں، کوئی ایک بندہ بھی ان پر ایمان نہیں لے کے آیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے ایک جماعت دیکھی جو بڑی جماعت تھی، میرے دل میں خیال آیا کہ میری امت کا کیا بنے گا، ایک بہت بڑی جماعت، سواد عظیم۔ جبریل سے پوچھا یہ کس کی جماعت ہے؟ جبریل نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کی امت ہے۔ آپ نے کہا جبریل میری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے فرمایا آپ ذرا نگاہ اٹھائیں، آپ افق پہ دیکھیں ایک طرف ساری کی ساری، پھر کہتے ہیں میں نے ایک سب سے بڑی جماعت دیکھی، سب سے بڑی امت، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے۔ کچھ انبیاء تو ایسے جن کے ساتھ ایک بندہ، صرف ایک بندہ، کسی کا 10 بندے، کسی کے ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، انسان نے اللہ کی طرف بلانا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا انی دعوت قومی لیلا ونہارا، آگے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے کہا لیلا ونہارا، میں نے دن کو بھی ان کو دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، دن رات اللہ کی طرف بلایا، کہا میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی ہے، میں نے خفیہ بھی ایک بندے کے پاس جا کے بھی دعوت دی ہے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو جو لوگ جتنے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہم اپنا کردار ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی امت کی فکر کہ لوگ کہیں دوزخ کی طرف نہ جائیں، پچھلے جمعے میں ہم نے بات کی تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا۔ پیغمبر کا ذرا لالچ دیکھیں اپنے لوگوں کے لیے، کہا ایک بڑی جماعت دیکھی، بڑی جماعت، جبریل نے کہا ذرا نظر اٹھائیے، یہ پورے ایک افق کی طرف دیکھیں آپ، یہ پورے جتنا ہورائزن ہے پورا اس کی طرف دیکھیں۔ میں نے دیکھا، پھر آپ نے کہا، جبریل نے کہا دوسری طرف دیکھیں، جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، اور فرمایا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں، 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یہ تو تھوڑے 70,000، اس نے کہا ہر ایک کے ساتھ ساتھ ایک 70,000 لوگ جائیں گے جنت میں آپ کی امت میں سے، جو بغیر حساب کی امت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے، مثلی و مثلکم کمثل الذی استوقد نارا، کہا میری مثال ایسے ہے آپ کے ساتھ اس شخص کی مثال کی طرح جس نے آگ جلائی۔ اس بندے نے آگ جلائی، ایک بندے نے، تو اب جب آگ جلتی ہے تو یہ پروانے جو ہوتے ہیں، پتنگے، وہ آگ کی طرف لپکتے ہیں، آگ میں گر بھی جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں۔ کہا میری مثال اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ وہ آگ کی طرف لپکتے ہیں، میری مثال یہی ہے کہ تم آگ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہارے کرتوں سے پکڑ کے، کناروں سے، پلوؤں سے پکڑ پکڑ کے میں تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن پھر بھی تم میں سے بہت سارے ہیں جو آگ میں گر رہے ہیں۔ اب نے کہا میری مثال اور تمہاری مثال یہ ہے
کہ وہ پیغمبر جو راتوں کو اٹھ کے ہمارے لیے روتا رہا، آپ ذرا سوچیں کہ اس سے بڑھ کے کوئی احسان ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کوئی نعمت اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کے چچا ابھی ایمان نہیں لایا، ابو طالب، آخری وقت بھی ساری زندگی اس کو دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کاف میں کہا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا پیغمبر ایسا نہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے تم اپنی جان نہ ضائع کر بیٹھنا۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، افسوس، حسرت کے ساتھ کہ یہ لوگ اس حدیث کے ساتھ، اس قرآن، اس کلام اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پیغمبر کہ اپنی جان نہ گوا بیٹھنا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر غم نہ کر اللہ اے پیغمبر، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَمْكُرُونَ، اور تیرا سینہ گھٹنا نہیں چاہیے، تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کی حرکتوں سے کہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ انہوں نے کہا یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ان کو ڈراؤ، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ایمان انہوں نے لانا ہے جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے۔ تمہیں اپنی جان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لالچ اور آپ کی ہرس، آپ کا طمع دیکھیں، اور آپ کی بے چینی۔ اب 10 سال تک تو آپ نے اس طرح دعوت دی ہے کہ لوگوں نے مارا ہے آپ کو۔ حج کے موسم میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے کہتے، مسند احمد میں روایت آتی ہے، ایک ایک بندے کے پاس جا کے کہتے، حج کا جب موسم آتا یا میلوں کا موسم آتا، بڑے میلے لگتے، مسند احمد میں روایت آتی ہے، ایک صحابی کہتے کہ حج کے موقع پہ آپ لوگ آتے نا، باہر کے قبائل کے لوگ آتے جو مکے کے نہیں تھے، ایک ایک بندے کو جا کے کہتے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور ایک بندہ ان کے پیچھے وہ ہوتا، وہ کہتا اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، یہ آپ کو گمراہ کر دے گا، یہ آپ کو لات منات عزا سے پھیر دے گا۔ اسے ابھی سے پوچھا وہ بندہ کون تھا، کہتا وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ لوگ اس طرح پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، پیغمبر کی اپنی ذات تو وہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ پیغمبر ہم نے تو گناہ تو دور کی بات ہے، ہم نے تو آپ کے اگلے پچھلے الزامات سے بھی آپ کو بری کر دیا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جتنی عمر گزر گئی آپ کی، جتنی آنے والی ہے، سب الزامات سے بری کر دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے پاؤں جو ہے وہ قیام میں سوج جایا کرتے تھے کھڑے ہو کے۔ چچے کو بھی ساری زندگی دعوت دی، آخر عمر میں بھی چچے سے کہا کہ ایمان لے آؤ، چچا ابو طالب سے کہا، پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک اور سردار جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جاتے ہوئے اپنے عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے، اپنے باپ عبد المطلب اس کے دین کو چھوڑ دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، وہ بھی ساتھ ساتھ کہتے رہے نہیں عبد المطلب کے دین پہ رہنا۔ پھر اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا لا ملتی عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہی مر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا والد ہو۔ جو دل اللہ کے راستے میں ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی اتنا منافق تھا، ساری زندگی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی ہیں۔ لوگوں نے کہا پھر دعوت دیں، آپ گدھے کے اوپر سوار ہو کے، آپ کی عاجزی کا ہی عالم تھا، گدھے کے اوپر سوار ہو کے اس کے پاس چلے گئے، اس کے محلے میں پھر دعوت دی دین کی۔ کہنے لگا محمد تمہارے گدھے کی تو اسمیل آ رہی ہے، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ صحابی کہنے لگے یہ رسول اللہ کا گدھا ہے، اس گدھے کی اس کی تو خوشبو تم سے بہتر ہے، تم سے تو اس گدھے کی خوشبو بہتر ہے۔ فوت ہو گیا، پھر بھی آپ دیکھیں اپنا کرتا بھی آپ نے دیا، اس کے لیے دعا بھی کی، یہاں تک کہ پھر اللہ نے منع کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے منع کیا پیغمبر آئندہ کے بعد کسی مشرک کی قبر پہ آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ نے کہا آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگے نا پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین،
پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے کتنے اللہ نے کہا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے کوئی چچے تائے باپ بیٹا ماں اس طرح کے کیوں نہ ہو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ساری زندگی تکلیفیں پہنچانے کے بعد فکر کی ضرورت ہے کہ انسان کو فکر کتنی ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے تو اپنے عقیدے بڑے تباہ ہیں، انسان کو کتنی فکر ہے اپنی اولاد کی۔ انسان صرف اپنے اعمال سے نہیں پھنسے گا، انسان اپنی اولاد کی وجہ سے بھی پھنس جائے گا انسان، کہ اس کی اولاد کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ خود تو بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، حاجی صاحب مسجد میں بھی آتے ہیں اور بیٹیاں بے پردہ پھرتی ہیں، اولاد بے نماز ہے، اللہ کی قسم اس سے پوچھ ہوگی، اس کے گھر کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کہ بیوی بے پردہ ہے، بیٹیاں بے پردہ ہیں، بچے مسجد میں نہیں آتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کو فکر نہیں ہے۔ وہ لالچ سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے اللہ نے بھیجا ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں۔ اللہ کہتے ہیں یہ پیغمبر تمہارے لیے اتنا حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اس کو لالچ ہی اتنے ہے کہ اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ابھی دیکھیں آپ، آغاز ہے، ابھی تو کوئی اللہ نے سلطنت بھی عطا نہیں کی پیغمبر کو، ابھی تو مسلمانوں کے پاس وہ قوت بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی حکمران تھے سب کو خطوط لکھے آپ نے کہ کوئی رہ نہ جائے، کسرا کو، کیسر کو، روم و ایران کے بادشاہوں کو، حبشہ کے نجاشی کو آپ نے خطوط لکھے، آپ نے کہا اسلام لے کے آؤ بچ جاؤ گے۔ عیسائیوں کو خطوط لکھے، اوپر آیات لکھی یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ذمہ داری، یہ فکر ہے، دین کی فکر، دعوت کی، لوگوں کی فکر۔ یہ فکر ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ فکر لینی ہے۔ وہ ذات کہ جو ساری رات پیغمبر روتا رہا، راتوں کو اٹھ کے کہ اللہ نے کہا جبریل جاؤ پیغمبر کو، وہ کہ کس وجہ سے روتے ہو؟ انا سنرضیک عن امتک، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ولا نسوک، ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ ہم بغیر حساب کتاب کے بہت سارے لوگوں کو، جب جبریل نے کہا نا معراج کی رات پہ کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑے ہیں، کہا ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے، کہا تھوڑے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تین چلو بھر کے اللہ خود اپنے ہاتھوں کے وہ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ سب سے زیادہ امید والی حدیث ہے کہ جس میں جن لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے انشاءاللہ، نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ ضرور ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، تو اسوہ حسنہ ہمارے لیے پیغمبر کی ذات ہے کہ ساری زندگی کس طرح گزری ہے لوگوں کو دعوت دینے میں، کہ اللہ نے خود کہا پیغمبر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ انسان اگر یہ چاہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کیا میرے بندے تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اگر تو ٹائم نہیں نکالے گا میری عبادت کے لیے تو میں تمہارے ماتھے پہ فقیری فقر لکھ دوں گا اور تمہارے کاموں کو پھیلا دوں گا، تمہارے کام، تمہاری ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دوڑتے انسان قبر کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اگر انسان کا مطمع نظر وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے کاموں کی ذمہ داری خود لے لوں گا، تمہارے کام سارے کام نپٹ جائیں گے، دنیا حقیر ہو کے وہ پاؤں میں قدموں میں آ کے گر جائے گی۔ انسان اگر یہ سمجھے کہ میں اپنا یہ فلاں کام کر لوں کہ وقت ملے گا فارغ ہو کے، پھر لوگوں کو رب کی طرف بلاؤں گا، لوگوں کو دین کی طرف لے کے آؤں گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، پیغمبر کا اشتیاق، پیغمبر کی دلچسپی، پیغمبر کا لالچ،
پیغمبر کا ہرس. اللہ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے. آپ نے صفا کے اوپر کھڑے ہو کے کہا، آپ نے کہا یا بنی فہر، یا بنی عدی، قریش کے سارے قبیلوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری بات سنو. کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے. جو بندہ مصروف تھا اس نے اپنے کسی نہ کسی ملازم کو کسی نے بھیجا کہ بات سن کے آؤ. آپ نے کہا بتلاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ یہاں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرے گا، تم میری بات کو مان لو گے؟ آگے سے کہنے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آج تک آپ سے سچ کے سوا کچھ سنا ہی نہیں ہے. آپ کی 40 سال کی 45 سال کی زندگی ہے، اتنی بڑی زندگی میں ہم نے آج تک، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لے کے آئے، جو دشمن تھے، کہتے ہیں ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے سچ کے سوا کچھ کہا ہو. کہا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لا الہ الا اللہ کہو اور یہ لات منات عزا یہ شرک چھوڑ دو، پھر کامیاب ہو جاؤ گے. ابو لہب کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیے. یہ دعوت ہے، ایک ایک بندے کے پاس جا کے دعوت ہے. طائف میں دعوت، اب سے وہاں پہ مظالم کہ اپنے لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے، ان کو حبشہ کی طرف بھیج دو. آپ نے کہا حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ رحم دل ہے، وہاں پہ ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں پہ بھیجو. یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کو قتل کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ان سب کو میں جو ہے وہ ان سب کو تباہ کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دو. آپ نے کہا یہ قوم مجھے نہیں جانتی. طائف والے لوگ جب ان کا محاصرہ کیا، آپ نے کہا یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. لوگوں نے کہا ان کی اگلی نسل ایمان لے کے آئے گی، شاید یہ قوم نہیں جانتی، ان کے بچے ایمان لے کے آئیں گے. قبیلہ دوس کے طفیل بن عمر دوسی وہ آئے، ان کے لوگوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، آپ اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا ہی کر دیں. آپ نے کہا نہیں، اللہم اہد دوس، کہ اللہ اس قبیلے کو ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ نے سب کے سب کو مسلمان کر دیا. یہ ہرس اور لالچ ہے انسان کو جو اسوہ حسنہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے. جہاں پہ اتنی فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کتنی آیات ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے پیغمبر غم نہ کر ان کا. وَلَا تَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَّا يَمْكُرُونَ، تیرا سینہ گھٹنا نہیں چاہیے یہ جو کرتے ہیں. اللہ نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہیں اپنی جان نہ گوا بیٹھنا ان کے پیچھے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس اسف اور حسرت افسوس کے ساتھ کہ یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلانا. یہ کسی مخصوص طبقے کی، مولویوں کی، علماء کی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جب انسان لوگوں کو دعوت کی طرف بلاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو، اب بذات خود انسان خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خود تو یہ نہیں کرتا، لوگوں کو کس منہ سے یہ دعوت دیتا ہوں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ نے سب کو کہ کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے. آپ نے کہا میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد وہ پروانے پتنگے اس کی طرف لپکتے ہیں اور مرتے ہیں. یہ لوگ دوزخ میں جا رہے ہیں اور میں لوگوں کے کپڑوں سے، قمیضوں سے، ان کے پلوؤں سے، کناروں سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں میں. آپ نے کہا میری مثال یہ ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے، اور آپ کی اطاعت ہی دراصل آپ کی محبت ہے. آپ کی محبت کا حق بھی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے. اگر اطاعت نہیں تو پھر محبت کسی کھاتے کی نہیں. اگر آپ کی اطاعت نہیں پھر محبت خالی ہے، خالی خولی نعرے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اس لیول کا درد انسان کے دل میں ہو. کتنے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیں نا، ابن تیمیہ، ابن قیم، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، امام ابن حزم، امام بخاری، حافظ ابن حجر، کہ جن کے نام نہیں انسان گن سکتا. یہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، مولانا مودودی، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو، علی جب آپ کو جنگ پہ بھیجنے لگے تو لوگوں کو پہلے دعوت دینا اسلام کی طرف لے کے آئیں. اگر ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ میں مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ سرخ اونٹ کی قدر و قیمت کتنی ہے، جتنی آج کل آپ لگا لیں کہ بہت اعلیٰ قسم کی وہ گاڑی ہو سکتی ہے.
بڑی وہ پراڈو BMW کو اس طرح کی گاڑی ہو سکتی ہے. کہا تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے تیرے لیے اگر ایک بندہ بھی تیری دعوت پہ ایمان لے آیا. کہ اس قدر فکر. اسامہ بن زیاد اور ایک بندہ قتل ہو گیا جنگ میں. جنگ ہو رہی تھی, وہ بندہ تلوار مارنے لگا, وہ آگے سے اسامہ خود تلوار مارنے لگے, وہ کہتا لا الہ الا اللہ. اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. آگے کہنے کہ اللہ کے رسول جب میں نے اپنی تلوار اٹھائی مجھ سے لڑ رہا تھا, وہ کہتا لا الہ الا اللہ, میں نے اس کو قتل کر دیا. خالد بن ولید سے بھی یہ واقعہ ہوا. آپ نے کہا اللہ میں اس چیز سے بری ہوں جو خالد نے کام کیا ہے. کہا اسامہ کہا اسامہ وہ کیا منظر ہوگا جب وہ قیامت والے دن اپنا لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا, تم کیا کرو گے اسامہ؟ آپ نے بار بار کہا اسامہ تم کیا کرو گے, حالانکہ بڑا جسٹیفائیبل مسئلہ تھا کہ بندہ لڑ رہا ہے, میں نہ مارتا شاید وہ مار دیتا. وہ تو بچنے کے لیے اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے, اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے. وہ اگر قیامت والے دن لے آیا تو پھر اسامہ تم کیا کرو گے؟ یہ فکر ہے, یہ ہرس اور لالچ ہے. اگر انسان یہ مسلمان دنیا میں کامیاب تھے تو اسی وجہ سے تھے. ہر انسان سمجھتا تھا دین کو دین, اور دین کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا. دین کو کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں سمجھتا تھا. انسان دنیا میں دین کو اپنی ذمہ داری اور دین کی طرف لوگوں کو بلانا. ہر انسان جب یہ سمجھتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکے, ہر انسان جب یہ سمجھتا تھا کہ سیدنا عمر کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر سکے. کوئی آپ تصور کر سکتے ہیں آج کہ کسی وزیر کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بات کر سکے؟ پہلی بات تو کہ اتنی رسائی نہیں کسی کی وہاں تک جانے کی کہ سیدنا عمر کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے, حجاج بن یوسف کے سامنے حق پرست لوگ کھڑے ہو کے کہہ سکیں ہمیں تیری تلوار کی پرواہ نہیں ہے. سیدنا معاویہ کے دربار میں یزید کے سامنے لوگ کھڑے ہو سکیں, یہ ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. ہر انسان اپنی ذمہ داری دین کو نہیں سمجھے گا تو آپ دیکھ لیں وہی حشر ہوا ہے جو عیسائیوں نے عیسائیت کے ساتھ کیا ہے, وہی مولویوں نے اسلام کے ساتھ کیا. بہت سارے جو اسلام کے نام لیوا ہیں اپنی مرضی کے مطابق, جب ایک خاص طبقے تک اس کو محدود کر دیا ہے. یہ قرآن کی آیات, یہ احادیث, اس کے علاوہ بہت ساری وہ احادیث ہیں شریعت کے اندر, شریعت کے احکامات کے اندر جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فکر, آپ کا خیال رکھا ہے. آپ نے کہا مشکل نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا, اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں عشاء کی نماز کو آدھی رات تک جو ہے وہ اس کا وقت لے جاتا. کہا مشکل نہ ہوتی, مجھے نہ پتا ہوتا کہ یہ تراویحیں قیام اللیل فرض ہو جائے گا تو میں روز ان کو جماعت کے ساتھ پڑھاتا. کہا اگر یہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حج فرض ہے, آپ نے کہا ہاں. کہا ہر سال فرض ہے؟ ایک دفعہ. آپ نے کہا ایک دفعہ فرض ہے. کہا لوگوں مجھ سے اس طرح کے سوال نہ کیا کرو, تم سے پہلے جتنی قومیں تھیں اس طرح کے سوال کر کے وہ لوگ خود پھنستے تھے. جتنا میں کہہ دیتا ہوں اتنا کر لیا کرو, جس سے روکتا ہوں اس کو روک دیا کرو, جس سے روکتا ہوں اس سے بات آ جایا کرو. اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو آپ کو ہر سال کرنا پڑنا تھا. آپ نے کہا ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دل کرتا ہے میں قیام لمبا کروں, مجھے پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, میں نماز لمبی نہیں کرتا, مجھے عورتوں کا خیال ہوتا ہے. آپ دیکھیں وہ پیغمبر جو ہمارے لیے روتا رہا, اللہ سے دعائیں کرتا رہا, ہاتھ اٹھا کے رات کو, اس کو ہر وقت اپنی قیامت والے, پھر زندگی میں نہیں صرف قیامت والے دن جب سارے انبیاء کے پاس, بڑی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں آتی ہے, لوگ جائیں گے انبیاء سارے اپنے نفس کی اپنی جان کی بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ مجھے اجازت دے گا, میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا, ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی تعریفیں کروں گا جو اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا. پھر اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے, آپ سفارش کریں, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ کہیں گے اللہ میری امت کو بچا لے. یہ اس لیول کا درد اور ذمہ داری اگر انسان کے اندر ہو تو پھر انسان کوئی کام اور کوئی کردار زندگی میں نبھا کے جاتا ہے. مسلمان دنیا میں دیکھنا ان کی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے دین کو بالکل ایک سائڈ پہ سمجھ لیا کہ چند رسم و رواج کا مجموعہ ہے دین. کوئی مر گیا تو کر لیا, کوئی شادی آ گئی تو کر لیا, یہ دین نہیں ہے. دین ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اللہ کا کام کرے. جب تک وہ غلط کام کرتا اس کو ٹوکے, نہیں ٹوک سکتا کوئی بندہ. لوگ خریدتے ہیں, انصاف بکتا ہے, جج بکتے ہیں, آپ بات نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, کسی کے خلاف کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا. انسان یہ صورتحال ہے.
کھڑا وہی ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. یہ ذمہ داری ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ لوگوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.